अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमने म्यूज़िक पे बात करनी है। गायकी गायकी की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। हमने देखा कि नीम क्लासिकल मौसीकी है, क्लासिकल मौसीकी है, सूफिया के कलाम को पढ़ने के लिए सूफ़ी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा मौसीकी है, सराइकी में है, अब पॉप म्यूज़िक भी है। लेकिन जब म्यूज़िक की दुनिया के बड़े नामों का हम जिक्र करते हैं तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ एक बहुत बड़ा नाम, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में एक फेमस नाम। और उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि ए हमीद साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया म्यूज़िक की दुनिया में। आज इन्हीं तीनों शख्सियात को यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ गायक आए हुए हैं, जिसमें गुलशन जहाँ है, जिसमें मोहम्मद अली है जो गज़ल बहुत खूबसूरती से गाते हैं, और दीगर फ़नकार भी यहाँ पे मौजूद हैं। सुर और साज़, हमने देखा कि जब से इंसान दुनिया में आया वो सुर लेके आया है। आज हमारे पास मसाइल भी हैं, गम भी हैं, और हम उसे जब एक ऐसी नशिस्त में बैठते हैं जहाँ पे सूफिया का कलाम गाया जाता है या फिर ये पुराने गानों की धुनें बजती हैं तो हम अपने गमों को भूल जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मौसीकी माजी की तरह सदियों पहले जैसे रूह की ग़िज़ा थी, आज भी रूह की ग़िज़ा है। आइए नाज़रीन, इसी रूह की ग़िज़ा की तस्कीन के लिए हम आपको लेके चलते हैं फ़नकारों के पास और उन गायकों के पास। नाज़रीन, मेरे साथ है महमूदा कमर, एक बड़ा नाम है म्यूज़िक की दुनिया का। और ख़ास तौर पे जब हम वतन की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक सोज़ भरी आवाज़ जो है वो महमूदा कमर की है। महमूदा, हमने देखा कि आपने म्यूज़िक के हवाले से, एक म्यूज़िक होता है कि आप गायकी कर रहे होते हैं, एक म्यूज़िक होता है जो मिशन है किसी भी काज के लिए, कश्मीर का काज है, वतन का काज है, उस पे आपने बहुत गाया। फोकस ज़्यादा आपका वतन। जी, मुझे सबसे पहली बात तो ये कि मैं ब्लेस्ड हूँ। बड़ा मेरे ऊपर अल्लाह ताला का करम है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो वो सौती महाज पे जिस तरह से कश्मीर कॉज़ के लिए बाकी अफवाज और उनके लिए लड़ रहे थे, इस कॉज़ पे काम कर रहे थे, तो सौती महाज पे मुझे मौका मिला और मैंने बेशबहा कश्मीर के लिए गीत गाए। एक महमूदा, हमने देखा कि एक गायक या फिर एक सोच भरी आवाज़ जब वतन के जवानों को कहते हैं मेरे यहाँ ढोल सिपाहिया, या फिर उसके लिए पुत्र हटाते नहीं विकते, इस तरह की, तो उससे असर क्या होता है? आप क्या खुद भी वजद में होते हैं? देखिए, जोश और जज़्बा जो है अपनी अफ़वाज के लिए, अपने लोगों के लिए, मैं समझती हूँ ये बड़ा काउंट करता है। और आपके अंदर जब मोहब्बत, जोश और जज़्बा होता है तो तभी वो दूसरों के ऊपर असरअंदाज होता है। आप अंदर से मोहब्बत करते हैं वतन से, अब कश्मीर कॉज़ के लिए भी अगर आप काम कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी, तो जब अंदर से कोई चीज़ उठती है तो वो असर रखती है। तो फिर इसमें शायरी का जो रोल होता है। शायरी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैंने डोगरी, गोजरी, पहाड़ी ज़बान में भी गाया, उर्दू, गज़ल, ये तो मेरा मीडियम है ही। तो पाकिस्तान टेलीविज़न की मैं इस हवाले से बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरा करियर बनाया ही पाकिस्तान टेलीविज़न ने। मैं स्टूडेंट थी जब मैंने स्टार्ट लिया गायकी के हवाले से। ए हमीद साहब की आज बरसी है तो उनको हम ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ उनका ज़िक्र ना करना नाइंसाफ़ी होगी।
ان سے میں نے کلاسیکل سیمی کلاسیکل سیکھا، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ترنم ناز اور مہناز صاحبہ کے ساتھ وہ خیر ایک الگ بات ہے. ایک نہ گانے والی لڑکی جو ہے اس کا حوالہ اتنے بڑے ناموں کے ساتھ آئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے حمید صاحب کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی عطا اور لوگوں کا پیار ہے. گلشن جہاں کی آواز نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ہمارے اس پورے خطے میں اور دنیا میں جانی پہچانی آواز ہے. گلشن، ہم نے دیکھا کہ آپ نے گائیکی کے میدان میں گایا تو بہت، لیکن خاص طور پہ آپ نے چوز کیا کہ کلام بہت اچھا ہونا چاہیے، میوزک بہت اچھا ہونا چاہیے، ایسا ہے؟ سب سے پہلے تو میں میرے رب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ نے جتنا بھی کم یا زیادہ مجھے سر سے نوازا ہے میرے اللہ نے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو میری روحانی استاد ہے میڈم نور جہاں جی، ان کو پورے پاکستان میں جب بھی ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے، جب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. مجھے اس بات پہ الحمدللہ کہوں کہ مجھے یاد کیا جاتا ہے اس بات پہ کہ میڈم کے ساتھ میرا نام آ جائے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. نور جہاں ایک ایسا نام جو آج بھلے دنیا میں نہ ہو، لیکن ہمیں تاریخ میں، ہمارے میوزک کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. آپ انہیں کیسے ٹریبیوٹ پیش کریں؟ ان کو میں ٹریبیوٹ ساری زندگی کرتی رہوں گی، کیونکہ میرے وہ دل میں، میری سوچوں میں، میرے سروں میں میڈم زندہ ہیں. اور ٹریبیوٹ آج کر رہے ہیں ہم بہت بڑا یہاں پہ پاکستان نیشنل آرٹ کونسل میں میڈم نور جہاں کو اور خان صاحب بیدی حسن صاحب کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے بہت بڑے موسیقار اے حمید صاحب، ان کو بھی ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے. تو آج انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا. بے تحاشا گھرانے ہیں جو گائیکی کے گھرانے ہیں، شام 84 کو دیکھیں، پٹیالہ کو دیکھیں، یا پھر اس طرح کے اور گھرانے، لیکن جو ایک عزت، جو ایک وقار گائیکی میں ملکہ ترنم نور جہاں کو ملا، آپ کہتے ہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہے؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ہم اگر آپ کی گائیکی کو دیکھتے ہیں گلشن، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے، فنکار ہے یا گائک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دولت بہت کما لیتے ہیں، یہ نام کما لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو خود وجد کی پوزیشن میں دیکھتے ہیں. یہ آپ کا شوق ہے، آپ کی لگن ہے، یا آپ کا یہی راستہ ہے کہ صوفیاء کے کلام کو آپ زیادہ گاتی ہیں تو اس میں ڈوب کے، تو یہ آپ کے اپنے من کی خواہش ہے؟ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ انسان جو بھی ہے وہ جب کوئی کچھ سیکھتا ہے تو وہ جب تک اپنے دل کو اس میں شامل نہ کرے تو وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب گاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 100% گائیں، 100% گائیں. آپ صوفیہ کو دیکھیں، قوالی کو دیکھیں. بیسیکلی میں صوفی سنگر ہوں، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑا اللہ کا ایک رحمت ہے. رحمت سمجھ لیں کہ میں ورسٹائل ہوں، غزل بھی گاتی ہوں، گیت بھی گاتی ہوں، سب کچھ گاتی ہوں میں. ناظرین، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مہدی حسن غزل کا بادشاہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن جب ان کی غزلیں، ان کی گائیکی ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان آج بھی اس دنیا میں موجود ہے. ہمارے پاس دکھ ہے، ہمارے پاس غم ہے، ہمارے پاس ایسی دنیا ہے جہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہے، لیکن جب آپ کی روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ میوزک کی طرف جاتے ہیں، اور میوزک میں ایک بڑا نام غزل کا، اور غزل کا شہنشاہ مہدی حسن. اور پھر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جب نام سامنے آتے ہیں تو اس میں ایک بڑا نام محمد علی کا. محمد علی، ہم آپ کو دیکھتے ہیں جس خوبصورتی سے آپ مہدی صاحب کو گاتے ہیں،
آپ کا دلی طور پہ لگاؤ ان کے ساتھ ہے، غزل کے ساتھ، شہنشاہ کے ساتھ، اور دیگر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں؟ اصل میں بچپن سے ہی مجھے لگاؤ تھا غزل کے ساتھ ہی. تو غزل میں خاصا مہدی حسن صاحب کے نہ بعد نہ پہلے ان جیسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے. تو ہم ان جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے. تو کوشش کرتے ہیں کہ بس تھوڑی بہت جو ہے وہ ان کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جا سکے. اچھا، یہ جو غزل ہے، غزل مشکل ہے لائٹ میوزک کی نسبت، یا پھر آج کل سرائکی میوزک کا ایک بڑا دور ہے، سرائکستان سے لوگ آ کر جہاں پہ میوزک کرتے ہیں. غزل میں اور بھی تو آپ کے بہت زیادہ گائک ہیں، آپ نے ان کو بھی دیکھا؟ میرے خیال میں غزل جو ہے وہ ایک کلاسیکل کی ہی صنف ہے. تو بغیر کلاسیکل سیکھے ہوئے آپ غزل نہیں گا سکتے. لیکن اس کے لیے آپ کا ایک جو تلفظ ہے، جو وہ آپ کی وہ ایک پراپر ہونی چاہیے. گانے والے بہت سے ہیں، بہت سے غزل گانے والے ہیں، جس میں غلام علی صاحب سر فہرست ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا انداز ہے. تو شہنشاہ غزل خان صاحب کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے لفظ کو بھی اسی طرح ادا کیا ہے اور سر کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح ہی ادا کیا ہے. جس طرح کا لفظ ہے اسی طرح کا سر انہوں نے چوز کیا ہے. تو آپ نے بات کی جو ہے جو سرائکی یا یہ جو، تو یہ آسان ہے کام، یہ کوئی بھی جو ہے وہ آ کے گا سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو غزل گاتا ہے نا وہ کچھ بھی گا سکتا ہے. ناظرین، بڑی بات ہے کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی تجھے چاہوں گا. یہ بڑی بات ہے کہ آج بھی جب آپ غزل کی زبان میں، لفظوں کی زبان میں بات کرتے ہیں تو یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جاتی ہیں. ناظرین، گائکی بہت اچھی، آواز بہت اچھی، گانا بہت اچھا، لیکن آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ وہ گانے کے بول تھے کہ میں رانجھا رانجھا کر دی آپ پہ رانجھا ہوئے. یہ ایک آپ بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان کے لیے جن کے لیے آپ سوچتے تھے، اور پھر جب ان کی یاد میں آپ مگن ہو گئے تو پھر اسی جیسے ہو گئے. مہدی حسن غزل کا شہنشاہ، اور میرے ساتھ ہے امر مہدی، جنہوں نے اپنے آپ کو امر کر دیا مہدی صاحب کے لیے. بڑی بات ہے. مہربانی سر. جب سے ہوش سنبھالا سر، انہیں کے آلاپ، انہیں کی گائکی ایسی ذہن پہ سوار ہوئی کہ ہم نے انہیں اپنا روحانی دیوتا، استاد اور باپ تسلیم کیا. وہی گاتے رہے اور وہی سرایت کر گیا پورے وجود میں، اور یہی کچھ ہے زندگی. اگر ہم دوسرے گلوکاروں کے ساتھ موازنہ کریں، منفرد کیسے ہیں کہ کون کون سی ادا، کون کون سی گائکی، شاعری ان کا ان کو ممتاز کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی شعراء آفاق شاعر ہیں ان کی گائکی کو مہدی خان صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں، میرے استاد محترم. اور انہوں نے جو ادائیگی اس کی پیش کی ہے، تو غزل گاتے ہیں تو وہ شہنشاہ غزلیات لگتے ہیں، اور نغمہ گاتے ہیں تو وہ شہزادہ کوئی باغوں پھولوں میں گھومتا جھومتا نظر آتے ہیں. اگر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں مہدی جیسے فنکار کو اپنا رہن سہن، جت چلانا اور پھر وہ گائکی، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ وقت ہے لوگ. جی سر. سر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سچائی کا نام ہے، اور سچائی ہے اللہ تعالیٰ. سرچشمہ سچائی کا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جن کے اندر سر کی سچائی ہے تو ظاہر وہ اثر رکھتی ہے، وہ آواز اثر رکھتی ہے. اور یہی بات ہے کہ آج بھی لوگ ان کی گائکی کو فراموش نہیں کر سکے. اور وہ لوگ جب تھک ہار جاتے ہیں پاپ سے، ادھر ادھر کی میوزک سے، جو کہ اچھا لگتا ہے لیکن وقتی طور پر، لیکن جب ان کی روح اصل میں ان کو سکون تلاش کرتی ہے، متلاشی ہوتے ہیں، تو خان صاحب کی غزل یا ان کا نغمہ سنتے ہیں. اچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ سر سے جس کو پیار نہیں ہے وہ مورخ انسان نہیں؟ یہ ایک جو بات کہی گئی، آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ سر اصل میں سر ہے سچائی. کہتے ہیں کہ سر کی بات کرو یار، یعنی سچائی سے بات کرو. تو سر کا تعلق ایک سچائی سے ہے، ایک ایسی کیفیت سے ہے جیسے ماں لوری دیتی ہے تو بچے کے لیے اس میں کیسی سچائی ہے، ایک
والد کے لیے پدرانہ شفقت ہے اور ماں کے لیے ایک نا ختم ہونے والا پیار ہے اور ہمیشہ امر رہنے والا پیار ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو انسانیت کا وہ ہے عکس جس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر سچائی اس کے ادائیگی میں, مسکراہٹ میں, باتوں میں, یہ اس طریقے سے چلتی ہے. سر لگانے سے اگر اللہ تعالیٰ نے سر عطا کیا تو اس میں, لیکن اس کی شاعری میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے بول چال میں بھی, اس کے اخلاقیات میں بھی. اچھا عمر, ایک اور بات ہوتی ہے کہ سارے گا ما پا دھا نی سا یہ 7 سروں میں سے باقی سے سر بنتے ہیں. آپ چونکہ ان سروں کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات بھی رکھتے ہیں, ان کو گاتے بھی ہیں, تو یہ سر ایک دوسرے کے اندر مکس بھی ہوتے رہتے ہیں؟ جی سر, اس کی سر کے بہاؤ ہوتے ہیں, ایک کیفیت ہے. تو جنہوں نے سر کو ترتیب دیا ہے, سر کے قانون دانوں نے یا بڑے میوزک ڈائریکٹرز جو پائنیئر ہے اس کے, انہوں نے ماحولیات کو دیکھا ہے کہ یہ سر جو ہیں یہ جدائی کے ہیں, یہ سر ملن کے ہیں. کوئی ایمن بن گیا, کوئی درباری بن گیا, کوئی قصہ غم میں تیرا نام نہ آنے دیں گے, کوئی پہاڑی بن گیا, دل میں ایک لہر سی ہے جیسے. اور خان صاحب کی بھی کافی چیزیں ہیں اس میں. تو یہ اس کا نام انہوں نے جو رکھ دیا وہی امر ہو گیا, وہ ہمیشہ تک چلے گا اور چل رہا ہے. ناظرین, حسن عباس خوبصورت گائک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں میوزک ٹیچر بھی ہیں. چھوٹی سی عمر میں بڑے پکے راگ اور بڑے اچھے راگ گاتے ہیں. حسن, آپ میں نے دیکھا کہ میوزک کے مختلف صنف ہیں. آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ صوفیزم کی طرف بھی بہت اچھا گاتے ہیں, تو خاص لگاؤ ہے آپ کا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کچھ سوالات کے جوابات کا موقع دیا. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے, جہاں لوگ کلاسیکل میوزک راگوں میں انوالو ہوتے ہیں, راگوں کو پیش کرتے ہیں, اور یہ ساری صنف ہیں جو میوزک میں پائی جاتی ہیں, لیکن ان میں ایک سے سب سے بڑی اور سب سے یونیک چیز جو اصل مقصد ہے اس کو ہم کہتے ہیں صوفیزم. صوفیزم, اور اس کو یوں کہیں کہ یہ ایک سچائی ہے میوزک کی کہ جس میں آپ اپنی بات کہیں, صوفیہ کی بات کریں, اولیاء کی بات کریں, اور جس میں اقوال بھی آ جاتے ہیں. اور یہ ایک تبلیغ ہے. صوفی جو ہے, میں سمجھتا ہوں میوزک کی جتنی صنفیں ہیں ان سب میں سے ایک بڑی عظیم صنف ہے. اور اصل مقصد جو ہے میوزک کا, آپ کسی کو مسلمان کر رہے ہیں صوفیزم میں, آپ کو کسی کو اقوال سنا رہے ہیں, ائمہ کے اقوال سنا رہے ہیں, اماموں کے اقوال سنا رہے ہیں, یہ سب صوفیزم میں آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو کسی طرح سے مسلمان نہیں ہوئے وہ میوزک سے, صوفیزم سے, جیسا کہ نصرت فتح علی خان صاحب ایک سر فہرست نام ہے, باہر ممالک میں انہوں نے صوفیزم سے جو تبلیغ کی, انہوں نے کئی انگریز مسلمان کیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی صنف ہے. تو ہمیں آج کے دور میں ضرورت ہے, جہاں ہم طرح طرح کے میوزک کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم صوفیزم کو لے کر آئیں. بابے بلے شاہ ایک بڑا نام ہے صوفی ازم میں کہ چڑھتے سورج ڈھالتے ویکھے, بجھتے دیوے بلتے ویکھے, ہیرے دا کوئی مول نہ تارے, کھوٹے سکے چلتے ویکھے. کتنی بڑی سچائی ہے اس میں. ناظرین, جب ہم خوبصورت آوازوں کی بات کرتے ہیں, ملکہ ترنم نور جہاں کی بات کرتے ہیں, شہنشاہ غزل مہدی حسن کی بات کرتے ہیں, تو ان آوازوں کو خوبصورت روپ دینے والے اے حمید کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. یہ آوازیں, یہ خوبصورت آوازیں انہی کے توسط سے بنی, انہی کے میوزک تھے, انہی کے پیچھے پس پردہ کاوشیں تھیں. اور یہی بات ہم کریں گے رضوان حمید سے جو اے حمید صاحب کے صاحبزادے ہیں. رضوان, میں آپ سے اگر بات کروں, آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اے حمید صاحب کو, ملکہ ترنم نور جہاں کو, شہنشاہ غزل کو.
ये नाम तो हमेशा के लिए अमर है। जी जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं मतलब उनके बारे में मुझसे पूछने के लिए बुलाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने तो अपना उनको काम करते भी देखा है माशाल्लाह, और काम रात को वो बैठते थे, गाना बनाते थे और उसका म्यूज़िक अरेंज करते थे, और सुबह मैं देखता था कि जिस सिंगर के लिए वो गाना बना रहे हैं वो घर आते थे हमारे, तो उनको रेसल्स वगैरह कराते थे। तो वो जो सारा सिनेरियो मैंने देखा हुआ है माशाल्लाह, और बहुत लगन के साथ काम करते थे, वेरी डिवोटेड विद वर्क, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे वो अपने काम से। और इसी तरह मेहदी हसन साहब भी और मैडम नूर जहाँ भी, वो भी अपने काम से बहुत लॉयल और डिवोटेड होते हैं। एक्चुअली जो भी अपने काम से लॉयल और डिवोटेड होता है तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त ज़रूर देता है। तो इन लोगों को अल्लाह ताला ने आज तक इसलिए इज़्ज़त दी है और आइंदा भी इंशाल्लाह कि मतलब इन्होंने अपना काम बड़े मतलब बड़ी मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ और बड़ा वेल डिवोटेड होके इन्होंने काम किया है सब ने, और अल्लाह का शुक्र है उसी वजह से कि आज इनका नाम है। आज हम देख रहे हैं कि आपने एक सोसाइटी भी है जो ए हमीद साहब के काम को आगे बढ़ाती है। तो आप समझते हैं कि लोग आज भी म्यूज़िक की तरफ उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह माजी में थे? क्योंकि एक तासर है कि आर्टिस्ट को या गायक को माशरे में वो रिस्पेक्ट नहीं है जिसका वो हकदार है। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि जो अच्छे लिसनर्स हैं वो आज भी मौजूद हैं, और जो चाहते हैं कि ये इस फ़न का फ़रोग हो और ये फ़न आगे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ए हमीद मेमोरियल सोसाइटी बनी हुई है, हम उस प्लेटफॉर्म से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ये टैलेंट बढ़े और लोग अच्छे गाने वाले आगे आएँ, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में, हमारी किसी भी जगह, हमारे किसी भी शहर में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। तो सिर्फ कमी ये है कि थोड़ा सा इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आगे आएंगे। अभी मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है एज ए सिंगर, और उनको हम दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको इंशाल्लाह तालीम दे रहे हैं। तो आई होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर ये एक बहुत बड़ा गैप जो है ये म्यूज़िक के अंदर आया है, ये इंशाल्लाह फिल हो जाएगा और बहुत सारे लोग पर्दे स्क्रीन पे आएंगे। आज ये हाल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का पूरी तरह भरा हुआ है, और लोग इन तीनों शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हुए हैं। यकीनन मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और ये उस वक़्त तक रहेगी जब तक इंसान मौजूद है। मौसीकी की दुनिया में आप अपने गमों को भूल जाते हैं और इंसान वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी फील करता है, और यही खुशी हमें दायमी सतह पे तब महसूस होगी जब हम इन म्यूज़िक के आर्टिस्टों को माशरे में वो कदर, वो मकाम भी देंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अलाने के बाद।